نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے 2 ماہ پہلے ایک دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اب رمضان آنے میں چند دن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ ساتھ رمضان آنے سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی بھی فرماتے تھے. صحابہ کو جمع کر کے پھر سمجھاتے تھے کہ یہ رمضان کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں پھر ایک رمضان عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سب سے پہلی بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ایک بات تو آج گھروں میں بھی، بچوں اور بچیوں میں بھی ذکر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ روزہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اور روزہ کس پر فرض ہوتا ہے یہ بھی بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر فرض ہوتا ہے. 3 باتیں. غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا. عاقل ہو، بیچارہ بالکل دیوانہ ہے، بیمار ہے ذہنی بہت زیادہ، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا. اور ایسا شخص جو کہ بچہ یا بچی نابالغ ہو، 13-14 سال سے کم عمر ہو، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا. باقی سب پر روزہ فرض ہوتا ہے، چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی زیادہ بیمار ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بہت ہی بیمار ہو، ہر صورت پہ روزہ اس پر فرض ہوتا ہے. ہمارے عام معاشرے میں یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ جو بوڑھا ہو جائے، بہت زیادہ ضعیف ہو جائے، دادا دادی، نانا نانی، والدین گھر میں چل پھر بھی نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو ان پر روزہ شاید فرض ہی نہیں ہوتا. اس کا جواب عرض کر رہا تھا کہ روزہ فرض ہو جاتا ہے، وہ اللہ نے آگے الگ اس کا حکم بتایا جو ابھی عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے جس سے معلوم ہو کہ روزہ فرض ہے. اگر رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح گھر میں ناشتہ تیار ہو، دوپہر کا کھانا بنے، رات کا کھانا بنے، وہی روٹین ساری چل رہی ہو، تو اگلی نسلیں ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ رہے گا ہی نہیں کہ روزہ فرض. چنانچہ بسا اوقات یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ طلباء بھی، طالبات بھی یہ چٹیں لکھ کر بھیجتے ہیں کہ آج ہمیں معلوم ہوا. چند ایک یونیورسٹیز ہیں جن میں استقبال رمضان کے حوالے سے بلاتے ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، وہاں جانا ہوا تو وہاں چٹیں ہی کہ لگی کہ آج آپ کے بیان سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ روزہ فرض ہوتا ہے. ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ نماز فرض ہے بس. یہ جوان بچے، ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے جوان بچے بچیاں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ روزہ فرض ہوتا ہے. عید کا معلوم ہے سب کو، عید پہ اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہننے ہیں، جیسا جس بات کا ذکر ہوتا ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہنے کی، لیکن وجہ اس کی کیا ہے بنیادی، میں نے اس کی وجہ بتائی ہے. جب ہمارے گھروں کے اندر اسی طرح ناشتہ بنے گا، اسی طرح دوپہر کا کھانا، اسی طرح رات کا کھانا، پھر نئی نسلوں کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ روزہ فرض ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں سحری کا وقت ہو، سب کو جگایا جائے، جس نے نہیں بھی کھانا، روزہ نہیں رکھنا، وہ بھی سحری کھائے، پھر افطار کے وقت میں سارے افطار کریں،
بچے بھی، چھوٹے بچے بھی ان کو افطار کے وقت پہ بٹھائے، دن کے وقت میں بھی سمجھا بجھا تو چلا جائے، جو وزن ہے ان کے لیے الگ کھانا جو نہیں روزہ رکھ سکتے الگ سے کھانا کھلا دے، بالکل اسی طرح دسترخوان بچھانا، اسی طرح سارے نوجوان بچے بچیاں گھر والے ماں باپ سارے اسی طرح کھانا کھائیں گے تو پھر آئندہ نسلوں کے اندر سے روزے کی فرضیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا کہ ہر 14 سال سے کم عمر کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، "مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع"، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، حالانکہ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی، بالغ پر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن 7 سال پہلے سے تربیت دی جائے گی تو وہ بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھے گا۔ بالکل اسی طرح بچوں کو آہستہ آہستہ ان کی استطاعت کے مطابق روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ ذہن سازی ہو، خاص طور پر بچیوں کی جو کہ ذرا 7 8 سال کے، 9 سال 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو تو لازماً آہستہ آہستہ روزے رکھوائیے۔ غلطی بھی ہو جائے، بھول چک کے کھا پی لیں تو وہ تو بڑا بندہ بھی بھول چک کے کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بچے بھول چک کے کھا لیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک ذہن تو بنے گا کہ روزہ ہے۔ بس اوقات ہم چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں میں دیکھتے تھے کہ والدہ سے پوچھا چھوٹے نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہتے ہاں اس کا ایکچولی روزہ تھوڑی تھوڑی دیر کھا لیتا ہے لیکن ہے صحیح ذہن میں کہ روزہ ہے، اور اس کے بعد کھول لیتا ہے روزہ، لیکن روزے کا نام تو ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو ماحول بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر، گھروں میں یہ بات بھی رکھی جائے کہ روزے کا تقدس، رمضان کا تقدس، اور تقدس کے اندر سب سے اہم بات کہ دوسروں کے سامنے کھانا پینا نہ کیا جائے۔ بس یہ بھی چیز ذہن میں بنا دیں گے تو کم از کم معلوم تو ہوگا کہ روزہ کوئی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ اگر بیمار ہو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اسی صورت میں وہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، یہ فدیہ کہلاتا ہے، کفارہ نہیں، فدیہ۔ جو ایسے بیمار ہوں، اب ڈاکٹر حضرات سے وہی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں جتنے بھی ہسپتال میں مریض آتے ہیں، اگر ہم 100 بیماریوں کی فہرست بنائیں تو اس میں سے 3 4 بیماریاں ہیں جن میں ہم ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں روزہ رکھنے سے، باقی سب بیماریوں کے لیے روزہ مفید، 2 3 4، جیسے گردے فیل ہو جائے، کوئی اللہ نہ کرے کینسر کا کوئی مریض ہو، کوئی اور ایسا جگر فیل ہو رہا ہے، ایسی اس بھی ہمیں دیکھا بہت ہی برا السر ہو گیا، تو کہتے ہیں 2 3 بیماریوں بس ہم جس میں منع کرتے ہیں، ہارٹ کی بیماریوں میں بھی منع نہیں کرتے، کہتے ہیں اس میں تو مفید ہے، شوگر کی بیماریوں میں بھی مفید، شوگر کی چند ایک قسمیں ہیں جن کے اندر ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے، وہ سمجھا دیتے ہیں کہ دوائی اب اس طرح تقسیم کر کے، انسولین اس طرح کر کے چلا لیں، تو عام الحمدللہ انسولین کو لگا کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شوگر چیک بھی کرنی ہوتی ہے، انسولین بھی لگانی ہوتی ہے، اس کا جواب بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ابھی سے ذہن نہیں تیار کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، تو شرعی طور پر شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ خون نکل آئے بدن سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ کنفیوژن اس سے ہوتی ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا ہے خون نکلنے سے، اس لیے آپ روزے کی حالت میں خون چیک بھی کر سکتے اور انسولین بھی لگا سکتے۔ انسولین جو ہے وہ یا ران پہ لگتی ہے، پیٹ کے اوپر لگتی ہے، بازو میں لگتی ہے، اور پیٹ کے اوپر بھی لگائیں تو وہ کھال کے اندر لگتی ہے، پیٹ کے اندر نہیں جاتی، اس لیے بات کہتے ہیں نا 20 منٹ پہلے روزہ کھولنے سے، کھانا کھانے سے 20 منٹ پہلے انسولین لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، 20 منٹ پہلے انسولین لگا لیجیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی قسم کے انجیکشن لگوانے سے ہی روزہ نہیں ٹوٹتا، جامعہ شفیہ کا فتویٰ بھی ہے، چاہے انٹراوینس ہو یعنی رگ کے اندر، چاہے انٹرامسکولر ہو کھال کے اندر، روزہ نہیں ٹوٹتا، پوری ڈرپ بھی لگوا لینا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا 3 چیزوں سے، کھانا پینا اور میاں بیوی کا تعلق، ازدواجی تعلق، بس ان 3 کے علاوہ روزہ نہیں کسی چیز سے ٹوٹتا، کھانا نہیں، پینا نہیں، اور ازدواجی تعلق۔
اب یہ بات ذہن میں رکھ کر نا، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی کریم وغیرہ لگانا چاہے وہ لگا سکتے ہیں، سر کے تیل کی مالش کر سکتے ہیں، کوئی اور دوائی باہر لگانے والی وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک مرحلہ آتا ہے جو آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، وہ ہے سانس کی تکلیف میں انہیلر استعمال کرنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیلر کسی بھی قسم کا ہو، پف والا ہو، پاؤڈر والا ہو، لکوڈ والا ہو، انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے الحمدللہ ڈاکٹر سے مشورہ کہ یہ اب گولیاں بھی آ گئی، ٹیبلٹ آ گئی ہیں کہ آپ ایک صبح سحری سے پہلے کھا لیں، ایک افطار کے وقت کے کھا لیں، تو پھر سارا دن انہیلر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن عام حالات میں ڈاکٹر وہ گولی نہیں لکھ کر دیتے، کیونکہ وہ گولی جو خون کے اندر شامل ہوتی ہے۔ انہیلر صرف یہاں جب وہ سونگتے ہیں اور وہ صرف حلق، نالی، گلے تک بس اثر کرتی، پھیپھڑوں میں آگے خون میں نہیں زیادہ ملتی۔ تو ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کر لیں تو سانس کی تکالیف میں بھی روزہ رکھنا مفید ہوتا ہے، پیٹ کی تکالیف میں روزہ رکھنا مفید ہوتا ہے۔ اب رہا دوائیاں اور استعمال کرنا، تو کان، ناک، آنکھ میں دوا ڈالنے کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں ہر 2 گھنٹے بعد ایک ایک قطرہ ڈالیں، 2 قطرے ڈالیں، ڈراپ ڈالیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، مکروہ بھی ہو، چاہے حلق میں اس کا کڑواہٹ کبھی کبھی آ جاتی ہے، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ کی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کان کی دوا کے بارے میں مفتی حضرات پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ کان میں دوا ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اب جدید مفتیان کرام کا فتویٰ، ڈاکٹروں کراچی کا بھی، جامعہ شفیہ کا بھی، کہ اگر کان کے پردے میں سوراخ ہو ڈاکٹر بتا دے پھر دوا نہیں ڈالیں، کیونکہ وہ حلق میں چلی جائے گی، اور اگر کان کا پردہ ٹھیک ہو تو پھر ایسی صورت میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں جائے گی۔ تو کان میں دوا ڈالنے میں احتیاط ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ناک میں اور منہ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو وکس ہوتی ہے، وکس، یہ بھی نہیں سونگھنی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے عام خوشبو اگر آپ لگا لیں کوئی بات نہیں، کوئی اگربتی کی خوشبو ہو، کوئی دوسری خوشبو ہو، پرفیوم ہو، وہ لگا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عام دھوئیں سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایسی باتیں بتائیں جو عام زندگی کی باتیں ہیں۔ پھر سحر و افطار کے اندر چند ایک باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سحری کے وقت یہ ساری ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف امت محمدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ورنہ شروع میں جب روزے اسلام میں فرض ہوئے تھے اس وقت سحری کا تصور نہیں تھا۔ بس آپ سورج غروب ہوتے وقت افطار کر لیں، اور جب تک سوئیں نہ تو کھا پی سکتے ہیں، سو گئے تو پھر اگلے دن افطار کیا۔ پھر گرمی کے موسم تھے اس وقت، بعض صحابہ جو ہیں وہ کھجور کھائی، پانی پیا، مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے، سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اب اگلے دن افطار کے وقت بعض صحابہ بے ہوش بھی ہو گئے، روایات میں آتا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو۔ اب فجر کی اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں، ساری رات یہ بڑی سہولت۔ سحری کے وقت تھوڑا بہت ضرور کھا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فیہا برکہ، کما قال علیہ السلام، کہ تم سحری کھایا کرو، اسی میں برکت ہو۔ اتنا کھا لیں کہ جتنا گزارا چل سکے بس۔ اور سحری کھانے میں جو ہمارے معاشرے میں کوتاہیاں ہو رہی وہ یہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے نا اس وقت سارے پانی پینے دوڑتے ہیں، ایک گلاس پانی پیے، اذان ختم ہونے سے پہلے ابھی اذان شروع ہوئی ہے، میں چائے پی رہا ہوں، تو بس اذان ختم ہونے سے پہلے چائے کا کپ پورا کر لوں گا، لیکن وہ روزہ نہیں ہوگا، ان کر مکروہ ہوگا، روزہ ہوگا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین میں اتنی سختی تو نہیں ہوتی، مولانا بڑی سختی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا جامع ترمذی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے، تم جب بلال اذان دے رہے ہیں تو وہ کھا پی سکتے۔ تو واقعی میں جامع ترمذی پڑھاتا ہوں، اس میں یہ حدیث موجود ہے الحمدللہ، لیکن وہ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ نہیں سناتے لوگوں۔ اگلا حصہ حدیث کا یہ ہے، پہلا حصہ یہ کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے،
اور اگلا حصہ یہ حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو تو پھر روک دو کھانا۔ اصل میں اس وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے سحری کے وقت کی آگاہی کے لیے اور تہجد کی اذان رمضان میں، تہجد کی، آج بھی عرب ممالک کے اندر تہجد کی اذان ہوتی ہے، تو تہجد کی اذان وہ رمضان میں دی جاتی تھی، وہ حضرت بلال دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب بلال اذان دیا کرے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہے، یہاں تک کہ تم سن لو عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر رک جاتا، وہ ہوتی تھی فجر کی اذان۔ تو اس لیے جب اذان شروع ہو اس وقت اس سے پہلے جو منہ میں ہے وہ تو کھا لیں، بس اگلا نوالا نہ کھائے، اور کوشش کرے 5-10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے سحری کھا کے فارغ ہو جائے، گھر کا ماحول یہ بنائے۔ اور پہلے دور میں آپ بزرگوں کے دور میں ایک ہوتا تھا کہ وہ ہر مسجد کے اندر دف رکھا ہوتا تھا، وہ گول پیالہ سا، اس کے اوپر ایک طرف چمڑا لگا ہوتا تھا، وہ مسجد کی چھت کے اوپر بجاتے تھے۔ اصل میں پہلے اذان نہیں دے سکتے، اذان وقت سے پہلے نہیں دے سکتے فجر کی، اس سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو اس کے لیے وہ دف بجا دیتے تھے جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ اب بہترین چیز ساحرن ہے، 1-8 منٹ پہلے ساحرن بجا دیا جاتا ہے، اس وقت وہ چیز کھا پی لائے گنجائش موجود ہے۔ لیکن جب اذان پہلی اذان کوئی بھی کسی بھی جگہ سے آئے، بس اس وقت کھانا پینا بند کر دیے، افطار کے وقت جلدی کر لی جائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش ہو۔ بعض نوجوان بچوں کو مائیں کہتی تم تراویح تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، وہ اگلے دن روزہ رکھنا، حالانکہ روزہ فرض، تراویح سنت۔ اگر کوئی کسی وجہ سے تراویح نہ پڑھ سکے تو کم از کم روزہ جو فرض ہے وہ پورا لے۔ یہ روزہ اتنا فرض ہے کہ اگر کوئی نہ رکھے تو ایسی صورت میں اس کو ساری زندگی کبھی نہ کبھی قضا کرنا پڑے گا، پھر نہ قضا کر سکے پھر فدیہ۔ بیمار کے لیے جو فدیہ ہے نا وہ ہے 2 وقت ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اگر کوئی بیمار ہے اتنا شدید کہ آئندہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس سال تو آپ کا آپریشن ہوا، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد، مہینے بعد، سال بعد ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ شخص فدیہ نہیں دے سکتا جو روزہ رکھنے کی اب تو طاقت نہیں رکھتا لیکن آگے کچھ عرصے کے بعد صحت مند ہونے کی توقع۔ ہاں اگر اتنا بوڑھے ہو گئے یا اتنے ضعیف ہو گئے، والدہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، یا کوئی بیماری ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا اب یہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکیں گے، وہ فدیہ دیتے۔ اب فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، اور اگر یہ نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں 2 کلو گندم، 2 کلو گندم یا اس کے پیسے یہ فدیے کے طور پر دے دیے جائے، اور اس میں بھی یہ نہ جائے کہ فلاں اتنے پیسے کہتا ہے، فلاں اتنے پیسے کہتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کی وہ چکی، آٹا چکی وغیرہ ہوتی ہیں، گندم، آٹے کا نہیں، گندم کا بھاؤ اسے پوچھ لیں انہیں 2 کلو گندم کتنی تھی، بس وہ فدیہ دے دے اپنے بزرگوں کی طرف سے جو دینا۔ میں نے جو باتیں اس کی بنیادی طور پر جو کہ آج رمضان سے پہلے ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کا ذہن بناتے تھے۔ اللہ رب العزت صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر روزے کا، رمضان کا ماحول بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمانے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ابھی یہ 15 شعبان شب برات آنے والی، یا اللہ اس کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرما۔ دن کا جو روزہ ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، جو رکھنا چاہے وہ رکھ لیجیے، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یا اللہ یہ رمضان کی سے پہلے شعبان کی جو رات ہے اس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، میں اپنی دعاؤں سے اپنے گناہوں کو دھلوانے کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں مانگیں اس میں قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں، گھروں میں مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، یا اللہ ایک ایک مسئلے کو حل فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما، زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.